رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والطول والفضل والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد تمام تر حمد و ثنا تسبیح و تقدیس و تمجید اسی خالق لم یزل اور لا یزال کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور صرف کائنات کو نہیں بلکہ سبب وجود و بقائے کائنات کو بھی خلق فرمایا، اور حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے اپنے بندوں کو اس بات کا بار بار رہسان نہ جتلایا کہ میں نے تمہیں خلق کیا، اور بار بار انسان کو شرمندہ نہیں کیا کہ میں نے تمہیں فلاں نعمت بھی دی اور فلاں نعمت بھی دی، اور تمام تر ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ وہ ہستیاں رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملنے والا علم اپنے بندوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچاتی رہیں، اور وہ ہستیاں جو کہ آل محمد اطرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان پر صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب احسان کیا تو احسان اس طرح سے نہ جتایا اور اسے بھول گئے کہ جیسے پوری کی پوری دعائے خضر کمیل ابن زیاد نخعی کو سکھا کر قیامت تک کے لیے دعائے خضر کو دعائے کمیل بنا دیا۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں اس پیغام سخاوت کے اندر، یہ پیغام مولا کی کہ یہاں مولا ایک لفظ سکھا رہے ہیں، ایک پورا، بلکہ ایک لفظ کیا پوری دعا سکھا رہے ہیں،
اور وہ دعا جو الہی خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ دعائے خضر کیا ہے۔ اگر علی نہ بتاتے تو پھر قیامت تک کسی کو یہ نہ پتہ چلتا کہ دعائے خضر کون سی ایسی دعا تھی کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو ملی تھی اور اس کے بعد وہ خزانوں میں چھپ گئی پروردگار عالم کے۔ یہ جناب کمیل نے جب سوال کیا شب 15 شعبان، تو مولا کائنات علیہ السلام نے کمیل کو اس بات کا اہل پایا کہ جناب کمیل کو یہ دعائے خضر تعلیم فرما دیں۔ دنیا والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایک لفظ بھی سکھاتے ہیں تو ساری زندگی اس بات کا کیا کہیں قصیدہ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے اور یہ میرا شاگرد ہے اور میں نے اسے پڑھایا تھا۔ لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے خضر ایک نبی خدا کی دعا تعلیم فرما دی اور اس کے بعد اتنی بے نیازی کے ساتھ اسے عطا کر دی کہ اب قیامت تک دعائے خضر بھی کمیل کے نام سے جانی جائے گی۔ تو یہ آل محمد علیہ السلام کا کرم ہے کہ یہ علم تو عطا کرتے ہیں، مگر علم عطا کرنے کے بعد کسی کو شرمندہ نہیں کرتے۔ علم اس لیے عطا نہیں کرتے کہ کسی کو چھوٹا دکھائیں لوگوں کے سامنے، بلکہ علم عطا کرتے ہیں تاکہ اس کا ایمان کا قد، اس کی معرفت کا قد بڑھتا چلا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں بار بار قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ملا ہے اور ہمیں بار بار جو کہا گیا ہے علیکم السلام کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کثرت سے قرآن پڑھا کرو، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی قرآن ہے کہ اگر انسان اس کی تلاوت کرتا رہے گا مستقل طور پر روزانہ، تو یہ قرآن کی آیتیں اگر آپ نے اس کا ترجمہ نہ بھی پڑھا تو اس کا ایک اثر ہے۔ اگر آیات قرآنی کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہ اور اچھی بات ہے کہ انسان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ گاڑی میں آتے جاتے، اگر ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بس میں آتا جاتا قرآن کریم کے ترجمے کی تلاوت سن رہا ہے، جو کہ عموماً ریڈیو پہ چلا کرتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کا ترجمہ، آیت ترجمہ، ایک پورا چینل جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ تو اگر انسان وہ لگا کر بھی سن رہا ہے، چاہے کان میں لگا رہا ہے، ہیڈ فون کے اندر لگا رہا ہے، چاہے گاڑی میں لگا رہا ہے، چاہے بس میں سن رہا ہے، چاہے گھر میں بیٹھا ہوا لگایا ہوا ہے اس نے، تو بہت سی مرتبہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے یہ تو میرے ہی سے کلام کیا جا رہا ہے، مجھی سے بات ہو رہی ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب انسان وہ ترجمہ سنتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میرے فلاں سوال کا جواب ہے، میں جو فلاں مسئلے میں رک گیا ہوں اور اٹک گیا ہوں اور آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، مجھے جواب نہیں مل رہا، مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا۔ جیسے قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ سنتا ہے اسے رستہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دونوں طرح سے انسان ترجمے کی بھی تلاوت کرے اور قرآن کریم کی آیتوں کو عربی زبان میں بھی پڑھے، اس لیے کہ جس طرح سے یہ آیتیں بارگاہ الہی سے نازل ہوئی ہیں، جس زبان میں نازل ہوئی ہیں، جس کیفیت میں نازل ہوئی ہے، وہ کیفیت یہی کیفیت ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر مصحف مبارک کے اندر موجود ہے عربی زبان میں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اگر آپ نے ترجمہ نہ پڑھا تو آپ کے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات اچھی بات تو نہیں ہے۔ انسان اگر ترجمہ یہ کہہ رہا ہے کہ ترجمہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے عربی کی تلاوت کرنے کا، ایسا تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے کسی پہ دم کر دیتے ہیں تو مریض کو شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ بلکہ مولا ارشاد فرما رہے، چھٹے امام علیہ السلام اور امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی مردے پہ دم کر دے اور اگر وہ مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ پھر وہی والی بات آئے گی کہ یہ پھونک مارنے والا، یہ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے والا بھی جو شخص ہے وہ دمدار ہونا چاہیے، وہ دم کرنے والا شخص بھی جو ہے نا ہلکا نہیں ہونا چاہیے، جو جانتا ہو کہ یہ سورہ فاتحہ ہے کیا۔ فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ با ہے، اور با کا سارا نچوڑ نقطہ با میں ہے، اور علی کہتے ہیں انا النقطۃ الذی تحت البا۔ لہٰذا انسان اس بات کا خیال رکھے کہ یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف ترجمہ پڑھے، نہیں، قرآن کریم کی عربی بھی کبھی کبھار پڑھے۔ اب کبھی کبھار پڑھنے کا معنی یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہیں پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے عربی کی تلاوت کریں، جتنے سورہ یاد ہیں ان کو زبان جو آپ کو
زبانی یاد ہیں ان کو پڑھتے رہیں۔ اس کے لیے عموماً علماء کرام ایک مثال دیتے ہیں کہ عربی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا آپ کی روح پہ کیا اثر ہوگا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، یہ غلط بات ہے۔ قرآن کریم کے لیے ایٹ لیسٹ یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیتیں عربی میں، ایک شخص ہے جس کو عربی نہیں معلوم، اس کو ترجمہ نہیں پتا عربی کا، جب تک وہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا دیکھ کے نہ پڑھے تب تک اسے ترجمہ آیت قرآنی کا نہیں پتہ چلے۔ تو یہ اس بات کے منافات نہیں ہے کہ اس آیت قرآنی کا اس کی روح پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیسے؟ آپ یہاں سے چلے جائیں تھوڑے فاصلے پر، یہ دریا کا کنارہ، یہاں سے آپ دریا کنارے جا کے بیٹھے، جو پانی کی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی ہیں، ان ٹکراتی ہوئی لہروں سے ایک آواز اٹھ رہی ہے، مجھے آپ اس آواز کا ذرا ٹرانسلیشن کر کے بتائیں۔ بھائی جو آپ باہر نکلے شام کے وقت، آپ چائے پینے کے لیے کسی باغ میں جا کر بیٹھے، اپنے گھر کی چھت پہ جا کر بیٹھے، آپ نے چائے پیتے پیتے یہ دیکھا کہ ایک چڑیا آ گئی جو دیوار پہ آ کے بیٹھ گئی اور چہچہا رہی ہے۔ اب ذرا اس کے چہچہانے کی آواز کا ٹرانسلیشن کر کے دکھا دیں۔ آپ گئے کہیں آبشار، واٹر فال، آپ نے واٹر فال دیکھنے کے لیے جو ہے آپ زیارت پہ گئے تھے، مشہد مقدس اور قم مقدس، آپ نے کہا کہ بھائی زیارت بھی ہو اور سیاحت بھی ہو، تو آپ شمال بھی چلے گئے، وہاں آپ گئے، آپ ایک آبشاروں میں سے ایک آبشار کے کونے کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آواز جو ہے نا آبشار کی، یہ آواز مجھے مزمحل کر رہی ہے، یہ آواز مجھ پہ کیف طاری کر رہی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ گھنٹوں بیٹھ کر بس اور بس اس آبشار کی آواز کو سنتا رہوں۔ یہ آبشار اور جو پانی واٹر فال کے جو زمین پہ ٹکرانے، پتھروں سے پانی کے ٹکرانے کی آواز ہے، یہ مجھ پر اتنی اثر انداز ہو رہی ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بیٹھ کر گھنٹوں تک یہ آواز سنتا رہوں۔ اب میں جا کر پوچھوں کہ آپ نے اس آواز کا ٹرانسلیشن تو پڑھا نہیں ہے، تو آپ نے چونکہ اس آواز کا ٹرانسلیشن پڑھا نہیں ہے تو یہ آواز آپ کی روح پہ اثر نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ کا ٹرانسلیشن پتہ نہ ہو تو آوازیں انسان کی روح پہ اثر نہ ڈالیں۔ اب جب اللہ کی خلقت کی آواز انسان کی روح پہ اثر ڈال سکتی ہے تو اللہ کی آواز جسے قرآن کریم کی آیتیں کہا جاتا ہے وہ انسان کی روح پر اثر نہیں ڈالے گی۔ یہ والی بات، لہٰذا یہ ایک شبہ ہے، اور اس شبہ کے ذریعے سے حقیقت میں ہمیں قرآن کے نام پہ قرآن سے دور کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن سے دور ہو جائے، دوسرا یہ کہ انسان تفسیر میں رائے کرنے پہ آمادہ ہو جائے۔ جب صرف ترجمے پہ غور کرنے کے لیے بیٹھے گا اور کہے گا کہ ترجمہ یوں اچھا اس کا معنی یہ ہے، آل محمد کی روایات کی طرف جانا بھی بہت ضروری ہے تفسیر قرآن کریم کو جاننے اور پڑھنے اور سیکھنے سمجھنے کے لیے، ورنہ تو یہی قرآن کی آیتیں جو عین ممکن ہے کہ انسان کو کہاں کا کہاں پہنچا دے، کیونکہ محکم سے تو کوئی مسئلہ نہیں، متشابہات اگر ہیں اور اس کی تعویل اور اس کی تشریح انسان نے اگر اپنی مرضی سے کر لیا آل محمد کو چھوڑ کر، تو پھر وہ گیا، اور ایسا گیا کہ کسی ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر مثال ہے ایک بادشاہ کہ جن بادشاہ سلامت کو بہت ساری شادیاں کرنے کا بڑا شوق تھا، ویسے یہ شوق ہر شخص کے دل میں یہ ارمان جنم لیتا ہے، اور بڑے کیا ارمان پھر بھی کم نکلے کیا۔ اب وہ کیا ہے، وہ بادشاہ جو ہے اپنے وزیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے 10 شادیاں کرنی ہیں، قرآن سے ثابت کرو، میں نے 10 شادیاں کرنی ہیں، قرآن سے ثابت کرو۔ اب وہ بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں قرآن سے کیسے ثابت کر سکتا ہوں، یا وہ 10 شادیاں کر چکے تھے اور لوگ اعتراض کر رہے تھے اس بادشاہ پر کہ آپ نے 10 شادیاں کر لی ہیں، بھائی یہ تو 4 ہی کر سکتا ہے انسان، آپ نے 10 کر لی ہے، وہ کیسے آپ اللہ کے طریقے پہ تو نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ ابھی مجھے اس کا جواب قرآن سے چاہیے۔ پڑھی اس نے سورہ فاتحہ، نہیں ملا، سورہ بقرہ نہیں ملا، سورہ آل عمران نہیں ملا، اعراف انعام نہیں ملا، پہنچا سورہ نساء، اور سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں کے اندر یہ آیا کہ 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو،
اور اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے اس نے اس آیت کو پڑھا تو اس نے کہا کہ یا 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ان سب کو چھوڑو، ایک کرو، صرف ایک پہ رہو۔ اس نے بولا کہ یار 2 + 3 = 5، 5 + 4 = 9، 9 اور 1 10 ہو گیا نا بھائی، سوال کا جواب مل گیا۔ ارے بھائی تم نے وہ لفافہ جو تمہیں بادشاہ سے ملا تھا اس کا نمک حلال کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا، اس کے قرآن کریم کی تفسیر میں رائے کر دی، اپنی مرضی سے غلط جواب، صحیح آیت سے غلط جواب نکال لیا۔ آپ یہ دیکھیے، صحیح آیت سے غلط جواب نکال لیا، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح رستے سے آیت کا صحیح تفسیر اور تشریح اور ایکسپلینیشن آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ یہی کہا جاتا ہے آج یہ جو حدیثوں کا انکار کر کے اور قرآن کریم کی طرف لا رہے ہیں، وہ حقیقت میں ہمیں قرآن سے قریب نہیں کر رہے ہیں، آل محمد سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی حقیقی تفسیر اور آیتوں کا صحیح جو ایکسپلینیشن ہے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے بتایا ہے، اس لیے کہ وہی تو وارثان قرآن ہے، ان سے مسٹیک نہیں ہو سکتی، جو میں بیان کروں گا اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے، یعنی وہ بیان جو میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی میرے بیان کے اندر سپورٹ قال امام باقر علیہ السلام، قال امام صادق علیہ السلام، کوئی حدیث اگر سپورٹ میں ہے تو پھر صحیح ہے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ان کو قرآن کس طرح سے گمراہ کر سکتا ہے، یعنی وہ خود گمراہ ہو گئے، قرآن کیا گمراہ کرے گا، انسان خود گمراہ ہوتا ہے اور سہارا لیتا ہے اپنی گمراہی کی دلیل کے طور پہ قرآن کریم کی آیت کا۔ تو صحیح آیت سے غلط جواب نکالا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے غلط عزائم کو ٹھیک کرنا کی کوشش کرنا۔ تو ہم آئیے سورہ شورى کی کچھ آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ یہ الگ الگ امتیں بنانا، یہ الگ الگ ادیان پر انسانوں کا ہونا، الگ الگ رنگ و نسل پہ ہونا، الگ الگ امتوں میں بٹا ہوا ہونا، یہ خود پروردگار عالم کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لو شاء اللہ، اگر اس نے یہ چاہا ہوتا کہ میرے سارے بندے، سارے کے سارے بندے ایک ہو کر رہیں۔ اب ایک ہو کے رہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں، نہیں، یہ والی بات نہیں ہے۔ ایک ہو کے رہنے کا معنی یہ کہ سب ایک دین پر ہوتے، سب حق راہ کے اوپر ہوتے، راہ حق پر ہوتے۔ پروردگار عالم نے سب کو ایک اگر چاہا ہوتا تو ایک امت بنا دیتا خدا۔ ایک امت تو نہیں ہے نا، امتیں الگ الگ ہیں۔ الگ الگ امتوں کا ہونا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خدا تعالی جبر نہیں کرتا، اس نے اپنے بندوں کو دین اسلام پر مجبور نہیں کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو مجبوراً اسلام قبول نہیں کروایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ میں آپ دیکھیے، نہ کبھی رسول نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی اور نہ کبھی ڈنڈا اٹھایا ہے۔ حتیٰ نماز کے لیے بھی نہیں کہا ہے کہ ڈنڈا مارا جائے گا اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈنڈے کے زور پر اسلام پہ لایا جائے، کسی کو تلوار کے زور پر اسلام لایا جائے۔ تو آپ کہیں گے جنگیں تو ہوئی ہیں، تو جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ دفاعی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جنگ رسول پہ مسلط کی گئی۔ اب رسول اپنا دفاع نہ کرے تو کیا کریں، دفاع کرنا بھی تو واجب ہے۔ تو جو اسلام کے اندر جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ مسلط ہوئی تو اب رسول اپنا دفاع تو کریں گے نا۔ اب وہ ایک الگ بات ہو گئی، بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، رسول فرما رہے ہیں اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف جو ہے نا یہ رحمت ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھو تو امت کا اختلاف رحمت ہے۔ مطلب کیا ہوا، میں آپ کے نظریے سے اختلاف کروں، آپ میرے نظریے سے اختلاف کریں، یہ ایک بڑی ہیلدی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان ہے جس کا اپنا نظریہ ہے اور آپ اس کے نظریے کو رسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر اور کیا بات ہے۔ آپ پیسفلی کو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ باہمی جو انسان ایک سوسائٹی اور معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے کے الگ الگ، بھائی ہندو ہمارے
سوسائٹی کے اندر ہندو رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہم سے الگ ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جیسا ان کا طریقہ ہے وہ اس طریقے پہ زندگی گزارے۔ اسی طرح سے مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا طریقہ الگ ہے، اور جو اس مکتب سے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ان کا طریقہ الگ ہے، تو وہ اپنے طریقے سے زندگی گزارے، ہم اپنے طریقے سے۔ لہٰذا پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتا تو میں خود ہی لوگوں کو ایک امت بنا دیتا ہوں، میں نے تو الگ الگ رکھا ہے، تاکہ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم نے لوگوں کو اختیار دیا ہے اور انہوں نے مختار بنایا ہے، اس بات کی دلیل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ انسان ایک دوسرے کی ویلیوز کا احترام کرے، ایک دوسرے کے نظریے کا احترام کرے۔ احترام کرنے کے معنی اور ہیں، اور اپنا نظریہ اور اپنا دین چھوڑ کے کسی اور کا دین اپنا لینے کے معنی اور ہیں۔ یہ قطعاً نہیں کہا جا رہا کہ احترام کرتے 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 کل کو آپ بھی اسی دین کے ماننے والے بن جائیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ اور بہت ساری چیزیں کہ احترام کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث قصہ چھوڑ دیجیے، احترام نہیں ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا چھوڑ دیجیے، احترام کے معنی یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنا چھوڑ دیجیے، احترام کے معنی یہ نہیں ہے کہ رونا ہی چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ ارے ہم روتے ہیں تو وہ یہاں سے آواز آتی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو ہم نہیں روئیں گے، تو کل یہ آواز آ جائے کہ آپ نماز پڑھتے تو آپ نماز کیوں پڑھتے، تو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، پتہ ہے اس لیے کہ وہاں مخالفین کی طرف سے یہ آواز آ جائے گی کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج یہ ہے تو کل یہ ہے، پرسوں یہ ہے، ترسوں یہ ہے، اور آگے اور آگے۔ تو کوئی تو آپ کی ریڈ لائن ہو کہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، اس سے آگے میں نے کسی کو آنے نہیں دینا، اور پھر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن یہ تو اسی کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کی مشیت ہے کہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے کا معنی کیا ہے؟ اب دو معنی ہیں کہ جو اللہ کی رحمت میں آنا چاہے خدا اسے آنے کی اجازت دے دے، اسے رحمت میں داخل کر لے، یا یہ معنی ہے کہ خدا جس کو داخل کرنا چاہے اس کو داخل کر لے۔ دونوں طرح سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ من یشاء فی رحمتہ، کہ کون چاہے اس کی رحمت میں داخل ہونا، یا خدا داخل کرنا چاہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور کوئی داخل ہونے والا داخل ہونا چاہے، وہ یہ نیت رکھے کہ خدا مجھے داخل کر لے۔ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے، ہدایت ہے ھدی للمتقین۔ اب یہ کتاب جو ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے، ھدی للمتقین ہے، تو کیا یہ سب کے لیے ہدایت ہے؟ اگر سب کے لیے ہدایت ہے تو پھر آج اس دنیا کے اندر ایک فرد بشر بھی رب ذوالجلال کے راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ صاحبان تقوی کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیے ھدی للمتقین کے اندر جو لفظ متقین ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ھدی للمتقین کے معنی اب آپ جا کر جب دیکھتے ہیں تفسیر فصل الخطاب کے اندر ذرا الگ سے علامہ علی نقی نقوی المعروف بالنقن، علامہ نقن نے اپنی تفسیر کے اندر ذرا ایسا اس کا ہٹ کر ترجمہ لکھا ہے، مفہومانہ ترجمہ لکھا ہے۔ صاحبان تقوی کی جگہ کیا لکھا ہے؟ ھدی للمتقین کی جگہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے۔ مطلب کیا ہوا؟ جسے اپنی نجات کی فکر ہوگی پروردگار عالم اسے نجات دے گا۔ یہ انسان کہتا ہے کہ اگر مجھے توفیق ہوئی تو کل میں نماز پڑھ لوں گا، تو یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ میں سارا کا سارا اپنے کیے دھرے کا، معذرت کے ساتھ جو لفظ عامی لفظ ہے پوٹلا، جو پروردگار عالم پر ڈال لوں گا، سارا کا سارا اس کا بوجھ میں رب ذوالجلال کے کاندھے پر ڈال لوں گا، ایسی بات نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ کیا اس نے اگر مجھے توفیق دی تو میں نماز پڑھوں گا، اگر اس نے توفیق نہیں دی تو چونکہ اس نے مجھے توفیق نہیں دی ہے نا، اتنے سال ہو گئے بھائی، اس نے توفیق دی نہیں دی اس کو چھوڑ دیا، آپ نے کوشش کی یا نہیں کی؟ اس نے مجھے بلایا نہیں اس لیے میں گیا نہیں، کہ آپ نے اس سے ملنے کی کوشش کی کہ آپ اسے ملتے تو وہ آپ کو دعوت دیتا، اس کے سامنے آئے، اس کی ریڈار میں آئے، اس کے نظروں کے نگاہوں کے ریڈار میں آئے، آپ نہیں آئے۔ جب آپ اس کو نہیں دکھے تو وہ آپ کو کیسے دعوت دے گا؟ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں فون وغیرہ ایسے میں ہوتے تھے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے ھدی للمتقین نمبر ایک، اب چونکہ بات ھدی للمتقین کی آ گئی تو ایک جملہ اور سن لیجیے کہ ہدایت، قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت ہے
متقین کے لیے. کہیں پر یہ کہا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہیں پر یہ آیت آئی قرآن کریم کی کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ ہدایت، ایک جگہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے متقین کے لیے ہدایت، دوسرے سورے میں کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ یہ ہدایت انسانوں کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یعنی یہ ہدایت انسانوں کے لیے اگر ہدایت ہے کتاب، تو پھر صرف متقین کے لیے کہنے کی کیا وجہ ہے؟ انسانوں میں سارے تو متقین نہیں ہیں. تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ متقین کے لیے اور ایک طرف کہہ رہا ہے انسانوں کے لیے. اب فرق ہو گیا. کیا فرق ہو گیا؟ علماء کرام نے اس پر جو کمنٹ کیا ہے وہ کمنٹ یہ کیا ہے کہ ہدایت کے دو طریقے ہیں. ایک ہدایت ہے اراءۃ الطریق، اور دوسرا ہدایت کی قسم ہے ایصال الی المطلوب. مثال کیا ہے؟ ترجمہ اس کا جو دو لفظیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کو ذرا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ اراءۃ الطریق و ایصال الی المطلوب ہدایت کی دو قسمیں ہیں. اراءۃ الطریق کیا ہے؟ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ فیز 8. اب مجھے فیز 8 جانا ہے، تو میں یہاں سے جب نکلا تو میں پوچھتا لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بتائیے ذرا فیز 8 کا راستہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا بھائی قبلہ آپ یہاں سے یوں سیدھے جائیے، پھر دائیں جائیے، پھر سیدھے جائیے، پھر بائیں جائیے، پھر سیدھے جائیے، پھر یوں جائیے، پھر یوں جائیے، اور پھر فیز 8 آ جائے گا. اوکے. ایک دوسرا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا. اراءۃ الطریق یعنی رستہ دکھانا، رویت کروانا طریق کی، رستے کی، اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ غلام عباس بھائی مجھے جانا ہے فیز 8، تو غلام عباس بھائی کہیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں، قبلہ آپ بیٹھیں گاڑی میں میرے ساتھ، میں آپ کو لے جاتا ہوں. اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. دو طریقے ہو گئے، ایصال الی المطلوب، اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب. اب ایصال الی المطلوب کتنا زبردست طریقہ ہے کہ ایسا مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا، میں صرف بیٹھا رہا اور مجھے پہنچا دیا گیا میرے پر. یہی فرق ہے ہدی للناس میں اور ہدی للمتقین میں. ہدی للناس قرآن ایسی ہدایت ہے کہ اس کے پاس موجود ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ کسی سے خرید کر بھی قرآن پڑھ سکتا ہے. لیکن انسان ہے، متقی نہیں ہے، تو صرف اراءۃ الطریق ہوگی. وہ اتنا ہی جان سکے گا کہ جتنا وہ جان پائے گا پروردگار عالم نے جتنا اس کے لیے رکھا ہے اراءۃ الطریق. دیکھ لو بھائی یہ ہے. لیکن اگر متقی ہوا تو پروردگار عالم کہے گا تو نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ہدایت چاہی ہے، آ میں تیری انگلیاں تھام کر تجھے نتیجے تک اور ہدایت اور نجات تک پہنچا دیتا ہوں. تجھے 12 ایسے امام عطا کرتا ہوں کہ جو تیری انگلی تھامیں گے اور تجھے نجات تک لے جائیں گے اور ہدایت تک لے جائیں گے. یا علی، یہ ہے ہدی للمتقین کا اور ہدی للناس کا فرق. عام انسانوں میں اور متقین میں فرق تو ہونا چاہیے. اور پھر جب آپ دیکھتے ہدی للمتقین، تو پھر ہدی للمتقین، اب جب ہدی للمتقین کی بات آ گئی، متقین کی بات آ گئی ہے، تو وہ آیت میں آپ کے ساتھ طرف پڑھتا ہوں تاکہ ہم امام المتقین تک پہنچ جائیں، ذکر امام المتقین بھی ہو جائے اور اس ثواب ذکر علی عبادہ میں شامل ہو جائیں ہم سب. کہ وہ جو قرآن ہے نا، قرآن کی جو آیت ہے، کون سی آیت ہے؟ روزے والی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو کہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں. ایمان والوں کے ذکر سے آغاز ہو رہا ہے. لعلکم تتقون، صاحبان تقوی ہو جاؤ گے، اس پہ اختتام ہو رہا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 2 القاب ہیں، بہت سارے القاب میں سے 2 لقب ہیں. ایک لقب ہے امام المتقین اور ایک لقب ہے امیر المومنین. یہ جو روزے کے واجب والی آیت ہے، اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ایمان والوں کا ذکر کر کے آغاز کر رہا ہے، تقوی والوں کا ذکر کر کے ختم کر رہا ہے. اور علی وہ ہے کہ جو ایمان والوں کا امیر ہے، تقوی والوں کا امام ہے. یا علی، صحیح ہے. تو اب ذرا غور کیجیے. اب اس کے اندر ہم بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں تاکہ آج کی حد تک کچھ اور ایک آدھ 2 آیتیں ہو جائیں. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. اور ظالم تو وہ ہوتا ہے کہ نہ جس کے لیے کوئی ولی ہو، نہ جس کے لیے کوئی نصیر ہو. ٹھیک،
خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن میں نے ایک امت نہیں بنایا ہے، سب کو الگ الگ رکھا ہے تاکہ لوگ الگ الگ رہ کے دیکھتا ہوں میں کہ کون اپنا اختیار رکھ کر میرے رستے پہ آ جاتا ہے۔ میں نے اختیار سب کو دیا ہے، چاہے الگ الگ امتوں میں ہو، لیکن اختیار سب کے پاس ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہدایت کا موقع، حق پہ آنے کا موقع ہر شخص کو پروردگار کی جانب سے ملتا ہے۔ جو آلریڈی حق پر ہے ان کی بات نہیں ہو رہی، جو حق کے رستے پر نہیں ہیں ان لوگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حق پر آ جائیں، اس کا موقع ان کو خدا کی طرف سے اپنی زندگی میں بارہا ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کے نصیب میں حق پہ آنا ہو کہ کسی کے نصیب میں حق پہ آنا نہ ہو۔ جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ حق پر آ گیا، اور جس کے نصیب میں نہ ہو تو اس کے سامنے کی بات ہوگی اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اور اگر میں چاہتا تو امت کو ایک بنا دیتا، لیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کون میری رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے، بس اسی کو داخل کرتا ہوں جو میری رحمت کا طلبگار ہے۔ تو جو رحمت کا طلبگار ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم تو وہ ہیں کہ جن کا نہ کوئی ولی ہے، جن کا نہ کوئی نصیر ہے۔ اب ولی کیا معنی ہے؟ ولی کے معنی ہے کہ کوئی ایسا ہو کسی کا، یا تو دوست کے معنی میں لے لیجئے ولی، یا آپ صاحب اختیار کے معنی میں لے لیجئے ولی، دونوں معنی میں لیا جا سکتا ہے کہ وہ گھاٹے میں ہے اور خسارے میں ہے جس کا کوئی مولا نہیں ہے۔ ولی یعنی مولا، جس کا کوئی مولا نہیں ہے وہ گھاٹے میں خسارے میں، یا کوئی نصیر نہیں ہے، جس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ولی کے ساتھ نصیر ہی کو استعمال کرنے کی کیا وجہ تھی مجھے نہیں پتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ولی کون ہے؟ علی ولی اللہ ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ اور نصیر مدد کرنے والے، بھائی جب بھی انسان ذرا پاؤں لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، تو یا علی مدد ہی کہتا ہے، نصیر مددگار۔ اور ہم یہ یا علی مدد جو کہتے ہیں وہ رسول کی سنت کے عین مطابق کہتے ہیں، اس لیے کہ جب خود رسول بھی 39 راتوں تک دیکھ چکے کہ مسلمانوں سے خیبر فتح ہو نہیں رہا ہے، اور اگر کل 40 دن ہو مسلمانوں کا کہیں 40واں نہ ہو جائے، اب علی کو بلا لو۔ اور جیسے ہی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلائے، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، تو اس کے بعد کیا پہلے کیا صدائی؟ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب یہ جو رسول نے اپنے لیے مانگا ہے نا خدا سے علی کو، تو کس انداز سے مانگا ہے ذرا یہ دیکھیے کہ رسول یہ فرماتے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ما لہم من ولی ولا نصیر کہا گیا ہے نا اس میں، تو اب یہ ذرا دیکھیے کہ خدا کے رسول نے، حبیب خدا نے کیا مانگا ہے اور پروردگار سے کیسے مانگا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے پروردگار مکہ سے ساتھ خیریت کے نکال، مدینہ میں ساتھ خیریت کے داخل فرما، اور مجھے اپنی بارگاہ سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما۔ رسول نے یہ نہیں کہا یا اللہ مدد کر دے، رسول نے فرمایا یا اللہ مددگار دے دے۔ ایک بات، اور دوسری بات کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اور مجھے میرا وزیر قرار دے، میرے لیے میرا وزیر قرار دے میری اہل سے، میرے رشتہ داروں میں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو اپنا وزیر چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان سے آئے، اور رسول گرامی قدر وہ ہیں جو یہ فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اگر میرا مددگار چاہیے، مضبوط مددگار، تو مجھے تیری بارگاہ سے چاہیے پروردگار۔ تو جب خدا نے رسول نے خدا سے اپنے لیے مضبوط مددگار مانگا تو اپنے گھر سے مانگا، موسیٰ نے مانگا تو اپنے خاندان سے مانگا، ان کے خاندان سے ہارون آ گئے، رسول کے لیے علی آئے لیکن کہیں اور نہیں، حتیٰ کہ ابو طالب کے گھر میں نہیں آئے۔ رسول نے مانگا تھا اللہ کی بارگاہ سے اور خدا نے بھی اپنے گھر میں علی کو بھیجا۔ یا علی، شان ہے رسول اکرم کی، شان ہے یہ
کہ کس شان سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے میرے خاندان سے آتا ہے آئے، نہیں آتا نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے۔ دعا میں جو لفظ رسول اکرم نے لفظ رکھا وہ مِن لَدُنْكَ رکھا، مجھے تیری بارگاہ سے چاہیے، مجھے تیری بارگاہ سے مددگار چاہیے۔ لہٰذا آیا بھی اس شان سے کہ کہیں اور نہیں، ابو طالب کے گھر میں بھی نہیں آیا، آیا تو بیت اللہ میں آیا۔ اور یہ تھا پروردگار عالم کا اہتمام اور انتظام رسول اکرم کے لیے، من ولی ولا نصیر ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا تم نے جو ولی اور نصیر میں نے بھیجا تھا اسے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست اور اپنا مولا بنا لیا؟ کھلے الفاظ ہے قرآن کریم، تم نے اپنے لیے اور مولا بنا لیے، جو میں نے ولی اور نصیر بنا کر بھیجا تھا اسے چھوڑ کر تم نے دوسرے اولیاء بنا لیے۔ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، اور اللہ ہے کہ جو سب کا مولا ہے، سب کا مولا ہے اللہ۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی وہ ہے جو ہر شے پہ قادر ہے اور قدرت رکھنے والا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ بارگاہ الہی سے کرواؤ۔ اگر تمہارا فیصلہ کسی بھی معاملے کے اندر فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، اختلاف ہو گیا، آپس ڈسپیوٹ ہو گیا، اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے تمہیں کہاں جانا چاہیے؟ بارگاہ الہی میں آنا چاہیے۔ بارگاہ الہی میں آنا چاہیے یعنی کہ کیا؟ رسول کے در پر آنا چاہیے، قرآن کریم کے در پر آنا چاہیے، اس در پر آنا چاہیے اور یہاں سے اپنی مشکلوں کو حل کروانا چاہیے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، اور یہی ہے جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ اب ذرا علیہ توکلتو، جو بات علیہ توکلتو کی صورت میں توکل پہ بات آ گئی ہے تو دو جملے توکل پر بھی سن لیجیے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنے مسائل اور مصائب و مشکلات کا سامنا کرتا ہے، زیادہ تر مسائل کا حل توکل کے اندر آلریڈی پوشیدہ ہے۔ کیسے؟ ایک انسان دعا مانگتا ہے کہ میری فلاں مشکل حل ہو جائے، اس مشکل کے حل ہو جانے کی دعا کرنے کے بعد ایسا تو نہیں ہوتا کہ جیسے دعا کی ویسے ہی بٹن دبا اور فوراً مشکل حل ہو گئی۔ کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، جیسے بیماری ہوتی ہے کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو آہستہ 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 آہستہ، یعنی جتنی ہائی ڈگری پہ تھی آہستہ ڈگری کم ہوتی ہے، ڈگری کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اسے ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ماہ رمضان شروع ہونے لگا تو سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ اس گلاس کے اندر پیپسی ڈالی ہوئی ہے، کوکا کولا جو بھی ڈالی ہوئی ہے، کالی مشروب، اور اس میں وہ پانی ڈال رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ دیکھیے کہ اس میں پانی جا رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کالا ختم ہو رہا ہے اور سفید میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس میں ابھی دیکھا نا آپ نے، ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ ٹائم لگ رہا ہے اس کو صحیح ہونے میں۔ اسی طرح سے کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بار بار وہ دعا مانگتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں، اس کا مرض، اس کی تکلیف، مصیبت دور ہوتی ہے۔ اس پہ جب تک وہ چیز مکمل طور پر ٹھیک ہو نہ جائے تب تک انسان کو توکل کا دامن تو تھامنا پڑتا ہے۔ اور یقین، توکل کیا ہے؟ اس کو اپنا وکیل بنا لینا اپنے کسی معاملے میں، اور اس پر چونکہ 2 دن پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ ہم اسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں جو خود اپنی ذات میں گواہ بھی ہے اور جو جج بھی ہے۔ لہٰذا ہم حقیقت میں توکل جب کرتے ہیں تو وکیل نہیں کر رہے، ہم جج کر رہے ہیں، یعنی جج کی بارگاہ میں پہنچے کہ تو ہی ہمارا وکیل بن جا۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو جب یقین ہوتا ہے تو پھر خود بخود توکل کرتا ہے، اور جب توکل کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک بے آب ہو گیا بنجر چٹیل میدان کے اندر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھی شیر خوار ہیں، اور بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کر یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں حکم الہی کی بجا آوردگی کے لیے جا رہا ہوں، اور اس حکم کی بجا آوری کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، تب تک آپ لوگ یہاں پر انتظار کریں گے۔ اب جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ جب دیکھ رہی ہیں کہ میرا شوہر جا رہا ہے تو توکل کر رہی ہیں کہ شوہر چلا جائے گا تو چلا جائے گا نا، خدا تو نہیں چلا جائے گا۔
اور توکل کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ انسان جو ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اگر توکل کرے تو اس کل کیا ہوگا کا بڑا اچھا جواب اسے ملتا ہے ہمیشہ۔ کیسے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اس کی جگہ انسان یہ سوچے کل کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس سے پہلے والی کل کیا ہوا تھا، آج تک کیا ہوتا رہا ہے، کسی دن کیا اس نے ہمیں بھوکا سلایا؟ نہیں سلایا، کسی دن اس نے ہمیں بھوکا نہیں سلایا۔ کل کیا ہوا تھا، یہ نہ سوچو کل کیا ہوگا، یہ سوچو کل کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس سے پہلے شکم مادر میں کیا ہوا تھا۔ جہاں شکم مادر میں اس نے ہمیں نہیں چھوڑا تو آج کیسے چھوڑ دے گا۔ اور اگر کل سیکھ رہا ہے، بات ہم کو یہیں پہ روکنا پڑے گا اس لیے کہ دامن وقت بالکل سمٹ گیا۔ اگر توکل کو حقیقت میں ہے اور سیکھنا ہے تو ہمیں کربلا آنا ہوگا کہ بچے جو آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کے جو بچے ہیں نا، یہ بچے بھی اتنے تربیت یافتہ بچے ہیں کہ یہ ہاتھ پھیلانے کہ ہمیں پلا دے کوئی۔ یہ العطش جو کہہ رہے ہیں نا، یہ حجت تمام کر رہے ہیں مخالفین پر، تاکہ قیامت تک کوئی نہ کہے کہ ہمیں تو علم نہیں تھا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم پانی پلا۔ یہ بچوں کا توکل تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب شب عاشور تھی تو العطش کی صدا تھی حسینی خیموں میں، لیکن جب شام غریباں خیمے جل گئے ہیں تو جلے خیموں کی خاک سے کوئی العطش کی صدا نہیں آ رہی تھی بچوں کے منہ سے۔ کیا بچوں کو پانی مل گیا تھا؟ بچے سیراب ہو گئے تھے؟ جواب ہے جی نہیں، پانی نہیں آیا تھا، مگر اتمام حجت ہو گیا تھا، اور بچے جانتے تھے کہ خدا دیکھ رہا ہے کہ جو سارے مصائب اور مظالم کو صبح سے لے کر اب تک دیکھ رہا تھا، لہذا یہ بچے خاموش ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی تھی کہ اب اگر بچے العطش کہتے تو کس کے سہارے العطش کہتے؟ ارے ان بچوں کا سکا ابو الفضل العباس، ارے مشک سکینہ کو لے کے جو فرات کے کنارے گیا واپس پلٹ کر رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق شام غریباں ایک بی بی پانی لے کر آئی کوزہ، ایک روایت کے مطابق شاید حر کی زوجہ رہی ہوں کہ جو پانی لے کر آئی۔ جیسے ہی پانی آیا تو جناب بنت علی، بی بی بنت علی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس پانی پہنچا۔ بی بی نے فرمایا نہیں، میں پانی نہیں پینا چاہتی، مجھے پانی نہیں پینا، یہ پانی میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ کیا کرے بی بی؟ کہا بچوں کو پلا دو، بچے بڑے پیاسے ہیں۔ جیسے ہی بچوں کی طرف آیا، ایک ایک بچہ منع کرتا رہا، منع کرتا رہا، منع کرتا رہا، یہاں تک کہ پانی کا کوزہ ننھی سکینہ کے سامنے پہنچا۔ ارے جیسے ہی بچی نے پانی کا کوزہ دیکھا، ایک مرتبہ سوال کیا، پھوپھی اماں پانی آ گیا کیا؟ میرے چچا ابو الفضل العباس آپ واپس آ گئے؟ جواب دیا پھوپھی اماں نے، بیٹا سکینہ پانی آ گیا مگر چچا نہ لوٹے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگی شہزادی، اے پھوپھی اماں پانی مجھے پلا رہی ہو، میں تو پانی نہیں پینا چاہتی، آپ کیوں نہیں پی لیتی پانی؟ یہ فرمایا پہلے بچوں کو دیا جاتا ہے نا میرے لال، اس لیے میری شہزادی پہلے تجھے پانی دیا ہے، پی لے پھر بڑے پیئیں گے اگر بچ گیا تو۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کوزے کو اس بی بی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، خرامہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے مقتل کی طرف جانے لگی، کربلا کی ریت کو عبور کرتی جاتی ہے۔ پھوپھی زینب کا دل گھبرایا، ایک مرتبہ سوال کیا بیٹا سکینہ مقتل کی طرف کہاں کو چلی ہو؟ فرمانے لگی پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے فرمایا پہلے بچے چھوٹے کم سن پیا کرتے ہیں پھر بڑوں کو پلایا جاتا ہے۔ ارے پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ابھی بھی پیاسا ہے، جب تک شہزادہ بھیا علی اصغر نہ پی لے سکینہ پانی اپنے لبوں سے نہ لگا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون
پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے منظور و مقبول فرما۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات یہاں پر موجود ہیں ان کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، ان کی جھولیوں کو ہر خیر سے، برکت سے، مغفرت سے، عافیت سے بھر دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جتنے بچے بچیاں شادی کے قابل ہو چکے ہیں سب کو مناسب رشتے عطا فرما، جتنے رزق و روزگار کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں حلال و طیب روزگار مرحمت فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ کے متمنی ہیں انہیں صاحبان اولاد بنا، اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، ہم سب کو اپنے ولی اپنی حجت کے چہرے کا دیدار نصیب فرما، سب کو مولا کے آوانوں انصاروں خداموں خادمینوں نوکروں کے خادمین کے خدام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ حسین علی نظر علی فاطمہ بائی قاسم علی حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف فاطمہ بائی محمد علی سید حسن نواب لیلا بائی بنت غلام حسین زیرہ بائی بنت غلام حسین حبیب علی اساریہ امینہ بائی کریم بائی انور علی رحمۃ اللہ زرینہ بائی غلام حسین غلام علی رحمۃ اللہ صغرا بائی نظر علی امینہ بائی اللہ رکھا نرگس بائی نظر علی حسینہ بائی فدا حسین منور حسین غلام علی شبیر حسین محمد حسین غلام علی صابرہ عبد الحسین جمال بھائی بابول بھائی وزیر شیرین بھائی جمال بھائی وزیر اکبر علی جمال بھائی وزیر سکینہ بھائی نانجی جنا بھائی حسن علی مرزا امینہ بھائی حسن علی مرزا اکبر علی حسن علی مرزا قاسم علی حسن علی مرزا سلیم اکبر علی وزیر حیدر علی اکبر علی وزیر قاسم علی معصوم علی اکبر علی وزیر گلشن اکبر علی وزیر فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر روشن بانو محمد علی گیلانی بلکس قاسم علی مرزا شبیر قاسم علی مرزا مشتاق قاسم علی مرزا فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا سلیم غلام علی تھاور محمد علی داؤد کپاڑیا فضل عباس محمد علی کپاڑیا زہرا فضل عباس کپاڑیا حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی علی محمد منیس ورتیجی یاسمین بانو علی محمد ورتیجی سغرا بھائی ناظر علی بدامی حسن علی علادین پوناوالا رقیہ بھائی محمد علی زرینہ بھائی فاضل معصوم علی اکبر علی وزیر روشن بانو اکبر علی وزیر مہدی علی رحمۃ اللہ انور علی ضیاء جام نگری نرگس نظر علی خیر النساء غلام حسین اساریہ شہناز علی رضا اساریہ فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی سیدہ مشتاق علی جعفر علی رمضان علی زرینہ بھائی محمد حسین مکھی انور علی حبیب کانانی یوسف علی حبیب کانانی عبد الحسین حبیب کانانی حسین علی حبیب کانانی جینا بھائی حبیب بھائی عزیز فدا حسین نور محمد سومانی سکینہ بھائی شریف بابا حسن علی سومانی یوسف علی سومانی سغرا بھائی لالجی بابا پیار علی سومانی حسن علی بھائی سومانی قاسم علی اسماعیل سومانی سغرا بھائی لالجی بابا سومانی فیملی کے رشتہ دار پنجو جسا حسن علی بھائی سومانی پیر بھائی بھیم جی غلام علی پیر بھائی عبدالرسول پیر بھائی مریم بھائی نور محمد شیرین بھائی نور محمد شیربانو پیر بھائی اول بھائی زوجہ پیر بھائی زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی شاکر حسین غلام حسین خیر النساء بنت فدا حسین محمد علی حسین محمد حسین غلام علی محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی شابان علی سجاد علی محمد حسین رحمۃ اللہ نور محمد راجپر رمضان علی نور محمد شابان علی نور محمد علی رضا ہاشم اور کریم بالجی منیرہ پیار علی سراج عبد الرسول دولت بانو ناصر علی رضا حسین غلام علی کانانی اصغر علی کانجی منصورہ بنت عبد الرسول بچو علی ملجی مامدانی زینب بھائی سلیمان شہربانو رحمۃ اللہ سلیمان راجپر خدیجہ بنت آدم فاطمہ بنت آدم ملجی پیر پریم جی فدا حسین کھوجا نوربانو زوجہ فدا حسین کھوجا حاجی پیر بھائی کانجی فاطمہ بھائی جیراج نسیم صادق علی سغرا بھائی کبرا بھائی زوجہ کا صادق کھوجا محمد علی کانجی کلثوم بھائی علی بھائی پنجا شبیر حسین کھوجا
مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بنت یوسف علی، افضل ردا، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، اصغر علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جمنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہمانی فیملی، حاجی وزیر علی میوہ والا اور فیملی، یوسف موربی والا اور ان کی فیملی، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سکرہ بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی، شابان علی، بہادر علی نیانی، اکبر علی حاجی وسرام اور ان کے اکبر علی حاجی والی اور ان کے زوجہ وسرام اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی شیر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بنت اکبر علی فقیر محمد، سغرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی ملجی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بھائی دایا بھائی، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرہ بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بانو بنت بچو بھائی، حسن علی، علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا پیرانی اور پیرانی فیملی کے رشتہ دار، عنایت علی عبدالرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی، فاضل کنیز، فاطمہ بنت امیر علی، فرزانہ بنت روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی، رضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بنت محمد کھنجی، یاسمین رضا اکبر علی، زیب النساء رجب علی، عابد حسین محمد حسین، محسن علی حسن علی، رجب علی غلام حسین سایانی، زیرہ بائی بنت قاسم علی، حبیب علی رحمت اللہ، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلا بانو حاجی بھائی، فدا حسین غلام حسین، سغرا بھائی لدہ بھائی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ بنت فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بانو شابان علی، گلبانو بنت کریم خنجی، منہاس علی لاکھانی، فضا بانو محمد بندے علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بنت حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ، امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار، عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، نرگس بانو بنت محمد علی، معصومہ بنت رضا حسین، فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بائی، غلام علی، محسن رضا فدا حسین، غلام رضا فدا حسین، زرینہ بنت فدا حسین اور تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجع کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ کے سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد متوجہ زیارت